بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم صحت کے جسمانی اور ذہنی پہلو پہ بات کر چکے ہیں۔ اس میں ہم روحانی پہلو کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو جب ہم بحیثیت مسلمان روحانی صحت کی بات کریں گے تو اس میں دو چیزیں نہایت اہم ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہمارا اسلام سے تعلق کس حد تک مضبوط ہے، اور دوسری یہ کہ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں خود کو خدا کے سامنے کس حد تک جواب دہ سمجھتے ہیں۔ تو جب ہم اسلام سے تعلق کی بات کریں گے تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سا اسلام، کیونکہ ہر مسلمان کے قریب اسلام کا ایک الگ تصور ہے جس کی بنیاد پہ وہ دوسرے مسلمان کو یا تو مشرک سمجھتا ہے یا گستاخ سمجھتا ہے۔ تو اس کو میں ایک مثال سے واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ جب ایک استاد اپنے شاگردوں کو کوئی سبق پڑھاتا ہے تو اس کے بعد وہ ان سے فیڈ بیک لیتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا اس نے وہ میسیج اچھے طریقے سے ڈیلیور کر دیا، بات انہیں اچھے طریقے سے سمجھا دی۔ تو اس مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم اسلام کے ابتدائی دور کی بات کریں گے تو اس میں جو اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کا وہ جو عرصہ تھا جس میں بہت سی مشقتیں برداشت کیں، جس میں غزوات بھی ہوئے، جس میں بھوک اور افلاس برداشت کی گئی، ہجرتیں ہوئیں، ہجرتوں کے بعد طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، اس کے علاوہ غزوہ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ تو یہ ایک بہت مشکل مرحلہ تھا، سارا 23 سال کا یہ جو طویل عرصہ تھا اس میں انتہائی مشکلات برداشت کی گئیں۔ تو اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اصحاب سے وہی فیڈ بیک لیا، یہ جاننے کے لیے کہ کس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج کو ڈیلیور کر دیا ہے اور کس حد تک لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے۔ تو وہ جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ اصحاب اس میں موجود تھے، کسی ایک کا بھی یہ آبجیکشن نہیں تھا کہ ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آئی، یا ہمیں نماز کا طریقہ سمجھ نہیں آیا، یا یہ مسائل بعد میں چل کے ورس ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کا کوئی بھی ایشو اس وقت کریٹ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تمام معاملات لوگوں کے سامنے کرسٹل کلیئر تھے، بالکل واضح ہو چکے تھے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو قابل غور ہے وہ یہ کہ جب کوئی کوسچن آنسر کا سیشن اوپن ہوتا ہے اس میں لوگوں کو سوالات تیار کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے، لوگ جس میں اپنے کوسچن پریپیئر کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ٹائم اصحاب کو ملا تھا، 1.25 لاکھ اصحاب کو سوچنے کا؟ تو آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ انہیں بہت زیادہ ٹائم ملا تھا۔ تو اصحاب کو یہ ٹائم کس طرح ملا تھا کوسچن پریپیئر کرنے کا؟ انہیں اس طرح سے ملا تھا کہ وہ جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اس میں آواز کو پیچھے تک پہنچانے کے لیے کوئی سپیکر یا مائکرو فونز نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ورڈ کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے تاکہ تمام لوگ سن لیں، اور وہ بھی ڈائریکٹ ان تک آواز نہیں پہنچتی تھی۔ جیسے آج کل ہمارے جمعہ کے اجتماعات میں اگر کہیں ساؤنڈ سسٹم فیل ہو جاتا ہے تو مکبر کھڑا کیا جاتا ہے جو پیچھے تک اللہ اکبر کی آواز پہنچاتا ہے، اس سے پیچھے سننے والا شخص اس سے آخر تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اس مجمع میں بھی لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب ایک ورڈ کہتے تھے تو وہاں پہ دور آخری ایک شخص کھڑا ہو کے مکبر بن کے پیچھے تک آواز پہنچاتا تھا، اور اسی طرح سامنے کی طرف اور اسی طرح لیفٹ کی طرف۔ تو اس میں آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لفظ کو 1.25 لاکھ لوگوں نے کس حد تک سکین کیا کہ ایک ہی لفظ گونجتا چلا گیا دور دور تک۔ تو اس کے بعد بھی کسی کا کوئی آبجیکشن نہیں تھا، بہت زیادہ ٹائم ملا سوچنے کا سب کو، پھر بھی کسی کا یہ آبجیکشن نہیں تھا کہ اسلام کی کوئی چیز واضح نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین مکمل ہو چکا اور سب کو اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا۔ آج کے دور کا جائزہ لیں تو فرقہ واریت کس حد تک اپنے عروج پہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کو یا تو مشرک سمجھتا ہے یا گستاخ سمجھتا ہے۔ تو جو لوگ اختلاف ہونا بالکل جائز ہے، اختلاف کسی کا بھی دوسرے سے علم کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے، تو علماء کی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اگر اختلاف کرتے ہیں تو، لیکن ایک عام آدمی، ایک سادہ مسلمان کس لیے فرقہ واریت کا شکار ہے؟ ویسے ہی کوئی اس کے پاس اس حد تک علم بھی نہیں جس کی بنیاد پہ وہ دوسرے سے اختلاف کرے، پھر بھی وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ علماء کا ایک دوسرے سے اختلاف سمجھ میں آتا ہے کیونکہ وہ علم کی بنیاد پہ ہے۔
ایک عام مسلمان دوسرے مسلمان سے کس بنیاد پر اختلاف کرتا ہے جبکہ اس کے پاس علم بھی نہیں؟ اس کی اگر آپ کو کسی دوسرے سے اختلاف کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم بھی ہو، ایک چیز۔ اور دوسری چیز جو کہ میں علماء سے بڑے مؤدبانہ طریقے سے ایک کویسچن کروں گا کہ جب سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 میں اللہ نے یہ واضح فرما دیا کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اے نبی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب وہی انہیں بتائے گا کہ یہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ تو کیا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس آیت کا اطلاق اس دور میں نہیں ہوتا؟ کیا اس کا شان نزول کوئی اور تھا یا کسی مخصوص طبقے کے لیے یہ نازل کی گئی تھی؟ اگر ہوتا ہے تو آپ کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تھینک یو ویری مچ۔